إن الحمد لله ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. جو نیک فطرت لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، جو شیطان صرف لوگ ہیں، بری فطرت کے لوگ ہیں، اور یہ بری فطرت اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان اپنی بری فطرت کی خود آبیاری وقت کے ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے. وگرنہ اللہ کی طرف سے جب بچہ اس دنیا میں پیدا کیا جاتا ہے تو وہ اچھی فطرت پر ہوتا ہے. والدین کا اثر، بہن بھائیوں کا اثر، گھریلو حالات کا اثر، معاشرے کا اثر، ارد گرد ماحول کا اثر پھر انسان کی فطرت پر اثر انداز ہوتا ہے تو اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے. بات یہ ہے کہ گناہوں سے لبریز، فتنوں سے بھرپور اس زمانے میں آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں جو اچھی فطرت والے ہیں، وگرنہ بری فطرت والے تو بھاگ بھاگ کے خود گناہ کرتے ہیں. ہم بچنا چاہتے ہیں لیکن اتنی زیادہ گناہ کی رغبت ہے، گناہ میں اتنی زیادہ چمک ہے، اور گناہ کو اتنا زیادہ خوبصورت اور مزین بہترین بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ لا محالہ انسان کی توجہ اس پر مبذول ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہماری جو جوان نسل ہے، بچے ہوں بچیاں ہوں، وہ گناہ کی طرف کتنی تیزی سے لپکتے ہیں. ماں باپ گھر میں 10 سال 15 سال 20 سال ان کی تربیت کرتے رہے کہ فلاں اچھی چیز ہے، فلاں غلط چیز ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ماں باپ کی 10-15 سال کی تربیت 2-4 دنوں میں، ہفتے 2 ہفتوں میں اس پر پانی پھیر دیتے ہیں.
کیا ہے وہ چیز جو گناہ کے راستے میں حائل نہیں ہوتی ہے؟ اور اگر میں آپ اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو گناہ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چند ایک باتیں انشاءاللہ ابھی ہم سنیں گے، اپنے ذہنوں میں بھی ہمہ وقت ہم انہیں اجاگر کیے رکھیں اور اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں، احباب، قریبی، گلی محلے، معاشرے میں بھی ان باتوں کا پرچارک کرتے رہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اللہ کی سرکشی اور بغاوت سے محفوظ ہو جائیں۔ پہلی بات جو انسان کو گناہوں سے دور رکھتی اور گناہ کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ گناہ اس کی معمولی سی عارضی لذت کتنی تھوڑی، لیکن اس کا انجام انسان کی انفرادی زندگی پر، اجتماعی زندگی پر وہ کتنا برا ہے۔ اب بچے ہیں، جوان ہیں، انہیں تو عام طور پر یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کے ذہنوں میں بٹھایا جائے کہ گناہ عام طور پر بیماریاں لے کر آتے ہیں۔ جوان نسل بڑی آج کل شوقین ہے جم جانے کی، ایکسرسائزز کرنے کی، اچھی بات ہے، تو ان کے ذہن میں اس طرف سے یہ بات بٹھائی جائے کہ گناہ جو ہیں یہ انسان کی عام طور پر صحت کو برباد کرتے ہیں۔ اب یہ موبائل کا چسکا جو ہے، ساری ساری رات لے کر بیٹھے رہتے ہیں، بتایا جائے کہ اللہ نے جو آنکھوں کی نعمت دی ہے اس کا کتنا برا اثر اس پہ پڑتا ہے، اور ان سے پوچھئے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ان سے پوچھئے جو بچپنے ہی میں اپنی آنکھوں کی صحیح بینائی سے محروم ہو گئے ہیں، بتائیے انہیں۔ اسی طرح معاشرے میں جوانی کے ایام میں جو غلط سلط عادات جوانوں میں چلتی رہتی ہیں، ان کے متعلق انہیں بتایا جائے، اویئرنیس دی جائے کہ کیا کر رہے ہو، صحت کی بربادی ہے، اور صحت نہ رہی تو دنیا کا کوئی کام نہ تم کر سکو گے اور نہ ہی کسی کام کے کرنے میں کوئی لذت اور مزہ ہوگا۔ حتیٰ کہ بندہ بیمار ہو، صحت نہ ہو تو نماز بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی نہیں لذت آتی ہے۔ سرور نماز میں اسی وقت ہے جب انسان اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور صحت کے ساتھ ہو۔ تو پہلی چیز میرے لیے، آپ کے لیے، کہ میں آپ اور جسے بھی یہ بات بتائیں یہ ذہن میں بٹھائیں کہ گناہ کس طرح زندگی، صحت، انہیں انفرادی، اجتماعی طور پر برباد کرتا ہے۔ اور وقت کی تو بات ہی نہ پوچھیں، اس کا تو ایسا قتل عام ہے گناہ کے اندر کہ دن نہیں، ہفتے، مہینے گزر جاتے ہیں، کسی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کیا اور کتنا اللہ کی یہ جو عظیم نعمت ہے وقت، اس کا کفران نعمت کیا ہے۔ دوسری چیز جو گناہوں سے روکنے میں ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے، اور میرے اور آپ اسے ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا ہے۔ انسان جس کا تھوڑا بہت ادب کرے، احترام کرے، عام طور پر اس کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا ہے۔ حرکت تو دور کی بات، جس کا انسان احترام کرتا ہے اس کے سامنے زبان بھی بڑے سوچ سمجھ کے چلاتا ہے، لفظ چن چن کے بولتا ہے کہ اس بندے کے سامنے میری جو عزت ہے، ساکھ ہے، وہ
خراب نہ ہو، اچھی بات ہے۔ اور اسی لیے ہم جب کسی بڑے سے ملنے جاتے ہیں تو دنوں ہفتوں پہلے تیاری کرتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے، مختصر مرکز ٹو دی پوائنٹ بات، کہ اس کا وقت بھی نہ ضائع ہو اور ہمارے متعلق وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کہاں سے بے وقوف میرا وقت ضائع کرنے آ گیا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیا معاذ اللہ اتنے ہی حقیر ہیں کہ ہم دھڑلے سے گناہ کرتے رہیں، ہم خطاؤں پر خطائیں کرتے رہیں اور ہمیں ان کی ذرہ برابر شرم اور حیا نہ آئے۔ اور وہ کون ہے کہ جن کے حکم سے ہماری یہ سانس کی ڈوری چل رہی ہے۔ الرجی کا موسم دوبارہ آیا ہے، اور جن لوگوں کو ہے اور اللہ سب کو شفا دے، ان سے پوچھئے کہ جن لوگوں کو یہ سانس کی بیماری ہوتی ہے، ان کے لیے صرف ایک سانس کا آنا جانا جو ہے وہ کتنا زیادہ تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتا ہے، ایک سانس کا۔ اور ہم 1 منٹ میں 40 مرتبہ 50 مرتبہ سانس لیتے نکالتے ہیں بغیر کسی دقت کے، اذیت کے، تو یہ کس کی مہربانی ہے؟ بولیے کس کی مہربانی ہے؟ محض اللہ کی۔ تو ہمیں اتنی بھی شرم نہیں کہ وہ رب جو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی بدل کے ہمارے سانس کا ایسا شاندار انتظام کیے ہوئے ہے، ہم گناہ کرنے سے پہلے اسی کی لاج کا خیال رکھیں، اسی کی کچھ شرم کر لیں، اسی کے متعلق کچھ سوچ لیں کہ یہ ہم پر نعمتوں کی جو بھرمار ہے، ہوا اس کی، پانی اس کا، زمین اس کی، رزق اس کا، صحت اس کی، مال دولت اس کا، اولاد اس کی طرف سے، تو ہمارا کیا کارنامہ ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اور ہم سے کہیں زیادہ شاطر، چالاک، ہوشیار، انہیں پورے دن میں 2 لقمے بھی میسر نہیں ہوتے۔ تو اگر ہمارے رب نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کی لاج رکھتے ہوئے ہم گناہوں سے دور رہیں۔ اور بھائیوں، جس کے ذہن میں، دماغ میں اللہ کی یہ شرم، یہ لاج، یہ اللہ کا پاس خاطر بیٹھ جائے، وہ سمجھے کہ اسے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی ہے۔ وگرنہ ایسے ایسے بے شرم، ایسے ایسے بے حیا کہ ببانگے دوہل چیخ چیخ کر اللہ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اللہ تیری زمین پر ہم یہ برائی کر رہے ہیں، تجھ میں معاذ اللہ جرأت ہے تو ہمیں روک لے۔ اور یہ چند دن پہلے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے جو کچھ ہوا، کیا اس میں عقل والوں کے لیے کچھ عبرت کا سامان نہیں ہے؟ کس کی زمین، کس کا آسمان، کس کی نعمتیں، اور کیا کیا بول، کیا کیا نعرے، ڈوب مردے کا مقام ہے۔ تو دوسری چیز جو میرے لیے، آپ کے لیے، کہ گناہ کرنے کو من چاہے تو اللہ کی حیا، شرم، لاج رکھے اور گناہوں سے پیچھے ہو جائے۔ تیسری چیز جو گناہ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور بننی چاہیے، اور یقینی طور پر بننی چاہیے اگرچہ ہم اس کا انکار بھی کریں، وہ اللہ تعالی کا خوف اور ڈر ہے۔ ایک تو ہو گئی شرم حیا، ایک خوف اور ڈر کہ وہ مالک صرف دینے والا نہیں، عطا کرنے والا نہیں، جب اس کی پکڑ آ جائے، جب اس کی گرفت مضبوط ہو جائے، جب اس کا عذاب نازل ہو جائے، تو پھر بندے کیا، پوری دنیا کی اس کے سامنے ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے۔
ہوا کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ بولیے بولیے اونچی بولیے، کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ صرف وہ ہوا کو حکم دے دے کہ اتنا تند و تیز چل کہ سب کو نیست و نابود کر لے، کوئی روک سکتا ہے اسے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی سی آندھی چلتی ہے تو بھاگ کر سارے چھپ جاتے ہیں، غائب ہو جاتی ہیں، سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں، ابھی معمولی سی چلتی ہے۔ جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے، گاؤں کے گاؤں، شہروں کے شہر اس طرح صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں گویا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ چند جھلکیاں ہیں۔ تو گناہ، پاپ، خطا کرنے سے پہلے سوچے کہ کس رب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کوئی ہو نا مقابلے میں کمزور، ناتواں، تو بندہ بڑھ چڑھ کر حملے کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر چیلنج کرتا ہے، بڑھ کے مارتا ہے۔ اور مقابلے میں وہ ہو کہ جس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور جو کون کہے تو اوپر کا نیچے ہو جائے، اس کے مقابلے میں آپ بالکل بے خوف ہو جائیں، بالکل ہمارا ڈر ہمارے دلوں سے نکل جائے، اور ہم معاذ اللہ ہماری جو حقیقی کیفیت ہے، معاذ اللہ کو ہم ایک چھوٹے سے بچے کے برابر بھی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے گناہ کے معاملے میں۔ 8-10 سال کا بچہ ہو، انسان اس کی شرم بھی کر لیتا ہے کہ اس کے سامنے غلط حرکت نہیں کرنی ہے، لیکن اللہ کا معاملہ بہت سو کے نزدیک ایسے ہے کہ جب کوئی نہ ہو تو اس طرح دھڑلے سے گناہ ہے گویا کوئی رقیب، کوئی نظر رکھنے والا نظر نہیں رکھ رہا ہے۔ تو تیسری چیز جو گناہ سے روکنے کے لیے انسان اپنے ذہن میں لا سکتا اور لانی چاہیے، اور بہت یقینی چیز، کہ میں آپ ہمیشہ خوف خدا کو اپنے دل میں بسائے رکھیں اور یاد رکھیں کہ وہ رب اگر غفور الرحیم ہے تو عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ جب اس کا انتقام، جب گرفت آ جائے، جب اس کی پکڑ آ جائے تو اس وقت کوئی اس گرفت سے چھڑا نہیں سکتا ہے۔ چوتھی بات، گناہ سے بچنے کے لیے جو میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ میں آپ اللہ سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ ہم نے ایک دن ان کے روبرو پیش ہونا ہے، اور پھر دعائیں بھی بڑی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کا دیدار نصیب فرما، ان کے حوض کوثر سے پانی عطا فرما۔ بڑی اچھی، عمدہ، بھلی دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہم گناہ گاروں کو ضرور یہ چیزیں عطا فرمائے۔ لیکن چوتھی چیز کہ جب بھی ہم گناہ کریں اس سے پہلے سوچ لیں کہ روز محشر کے دن اپنے رب اس کے دو بدو کس طرح ہوں گے۔ ہم تو اس کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے حوض کوثر سے پانی پینے کا، شفاعت کا، دیدار کا۔ گناہ کریں گے تو ان کا دیدار کیسے نصیب ہوگا، ان کی شفاعت کیسے ملے گی، ان کے حوض کوثر سے پانی کیسے ملے گا؟ یہ جو محبت ہے، اگر ہم اپنی محبت میں سچے ہوں، اور اللہ معاف کرے کہنے والے سننے والے اکثریت یا جھوٹی ہے محبت میں یا کھوکھلی ہے، وگرنہ جس سے انسان کو ٹھیک، سچی، گہری، یقینی محبت ہو، اس محبت کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے۔ دنیا میں روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں محبت کے پیچھے خون ہوتے ہیں،
قتل ہوتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، اور پھر وجہ کیا کہ محبت بڑی سچی ہے۔ تو معاذ اللہ، اللہ کی محبت کچے دھاگے سے بھی زیادہ ہلکی ہے کہ ہم محبت کے کھوکھلے نعرے بھی لگاتے رہے اور ہر وہ گناہ جو میں آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہے۔ عجب محبت ہے یہ، عجب پیار ہے یہ، عجب اللہ سے تعلق ہے۔ اگر حقیقی محبت ہے، حقیقی انس، الفت، مودت ہے اپنے رب سے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے میں آپ رک جائیں، سوچیں کہ قیامت کے دن ان کا سامنا کس طرح کریں گے۔ رب کا دیدار کہ دنیا میں تو ہم زندگی میں نہیں کر سکتے، اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، تو یہ مومنوں کو قیامت کے دن دونوں دیدار نصیب ہوں گے۔ اگر کسی کے دل میں ان کی سچی محبت ہے تو ان کے دیدار کے لیے گناہوں سے رک نہیں سکتا ہے، گناہوں سے باز نہیں رہ سکتا ہے۔ گناہ کی لذت، سرور، لطف اسے چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اور وہی بات جو ہم نے پہلے کہی کہ گناہ کی لذت کتنی ہوتی ہے، بالکل تھوڑے سے وقت کے لیے، اور اس کے بعد دل حسرت، پشیمانی، پراگندگی اور الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ گناہ کی خاصیت ہے، گناہ کی خاصیت ہے یہ کہ تھوڑی دیر کی لذت سرور ہے، اس کے بعد دل حسرت اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ تو ہم اس تھوڑی سی لذت کے لیے اللہ کے دیدار سے اپنے آپ کو محروم کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور ہونے کی کوشش کرتے کہ گناہ کی تھوڑی سی لذت ہمیں مل جائے۔ کتنے نادان ہیں ہم، کتنے بے وقوف احمق ہیں ہم، اگرچہ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اپنے آپ کو عقل و عرفان کے پہاڑ کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جب کبھی شیطان اکسائے، پھسلائے، ورغلائے، بہلائے تو فوراً ان باتوں کو ذہن میں لائیں، اور اے اللہ آپ اپنی طرف سے ہمارے ذہنوں میں ان باتوں کو بٹھا دیجئے تاکہ کبھی بھی گناہ کی طرف دل میں رغبت ہی پیدا نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، وباؤں میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے بہی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ان کو ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.